میرے خدائے لم یزال تجھے واسطہ ہے اس مخدومہ کا جس کے حق مہر میں کائنات کی ہر شے ہے۔ اگر آپ ادھر آئیں گے تو مجھے آسانی ہوگی کیونکہ مجھے یہاں ایک سیکنڈ کے بعد دیکھنا پڑے گا۔ گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں۔ اے خدائے لم یزال تجھے عزت سیدہ کا واسطہ ہمارے انتظامیہ کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان کے نیک شرعی مقاصد کو پورا فرما۔ ہمارے سنی شیعہ جو یہاں پہ مل کے آتے ہیں ان تمام کی نیک شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدائے لم یزال یہ ذکر ہر اس بندے کے نصیب میں ہوا کرتا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ جو آ جاتے ہیں لاکھوں پہ کروڑوں پہ بھاری ہیں، جو کسی وجہ سے کسی مجبوری سے نہیں بھی آتے، مولا ان سب کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ خدائے لم یزال مجھ حقیر کے ذمے جس مومن اور مومنہ کی دعا ہے ان کی دعاؤں کو پورا فرما۔ اے خدائے لم یزال حمزہ مجالس سلسلہ اصال ثواب سید سجاد علی شاہ صاحب کے لیے ہیں، میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ کروڑ ہا دعاؤں کی ایک دعا کہ حجت دوراں کا جلد سے جلد ظہور فرما تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ یہاں پہ آئے ہوئے میرے دوست، میرے بھائی، میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ بالخصوص ذیشان حیدر کو سیدہ باب الحوائج مولا علی اصغر کے صدقے اولاد عطا فرما۔ میرے مولا نعمان کو امام زمان کے رزق میں سے وسیع رزق عطا فرما، ان کو روزگار عطا فرما۔ میرے مولا دوسرے بھائی اشہ صاحب ہیں، مالک دو جہاں، ان کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما۔ ہم نارے جتنے بھی بھائی ہیں، ندیم بھائی، آپ آئے ہیں، جو بھی ہیں، خدائے لم یزال ان سب کو ایسا بنا دے کہ یہ تجھے پسند آ جائے، گفتگو میں، کردار میں، افکار میں حسینی بنا۔ خدائے لم یزال کروڑ ہا دعاؤں کی ایک دعا کہ وقت کے محمد کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ دعائیں بارگاہ عزدی میں قبول ہو جائیں۔ چلیں صلوات اس طرح کی پڑھ لیں کہ آپ جتنے بھی ہیں لاکھوں پہ بھاری ہو جائیں۔ سلامت رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المہنن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ بأہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حضا روحی وارواح العالمین لترابہ المقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وعظمتہم وعصمتہم وطہارتہم وولایتہم ومکسرین اجمعین۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود مل کے پڑھ لیجیے گا محمد محمد. اس یقین کے ساتھ خمسہ مجالس کی چوتھی اور سیکنڈ لاسٹ مجلس سے خطاب کیے جا رہا ہوں. یہ ذکر کوانٹیٹی کا محتاج نہیں ہے. پہلے دن بھی یہی، آج بھی یہی، کل بھی یہی کہوں. یہ ذکر تعداد کا قائل نہیں ہے. سن لو جی، اٹھو آپ بھی ایزی ہو کے بیٹھ جائیں، ایزی ہو کے بالکل کمفرٹیبل فیل کیجیے. صلوات پڑھنے بآواز بلند محمد یہ چپ بالکل توجہ ہے نا میرے ساتھ. یہ ذکر کوانٹیٹی کا محتاج نہیں. میاں یہ ذکر ہرگز کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہاں بھی 5-7 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ ذکر کوئی روک لے گا. میں نے تو بہت بڑی بات کر دی، تم اللہ جانے کس خیال میں ہو. تمہارے خیال کی تو پرواہ ہے ہی نہیں. سجاد علی اکبر پرواہ ہے تو فقط مولا کی، مولوی کی نہیں. یا حسین ابن علی میرے ساتھ یہ کوانٹیٹی کا قائل نہیں ہے. ہمیشہ کی طرح بات کر رہا ہوں. اگر سہیل میاں یہ کوانٹیٹی کا قائل ہوتا تو 72 لاکھ میں بھاری نہ ہوتے. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی. ندیم بھائی اگر یہ ذکر کوانٹیٹی کا محتاج ہوتا تو 313 غزوات بدر میں ارے ہزاروں میں بھاری نہ ہوتے. یہ محتاج کس چیز کا ہے؟ کوانٹیٹی کا نہیں، کوالٹی کا محتاج ہے. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیے، آپ جیے. جو نہیں سمجھے آپ ذرا ساتھ تو دیجئے میرا. اشرف بھیا کوانٹیٹی تعداد کو نہیں مانتا، ابن زیاد کو نہیں مانتا. یا علی یا علی یا علی یا حسین ابن علی. میں نے تو پوری کی پوری تاریخ نچوڑ کے دے دی تمہیں. یہ ابن کثیر کو نہیں مانتا یا حسین ابن علی. یہ ابن خلدون کو نہیں مانتا ہے. یہ ذکر مانتا ہے ندیم بھائی، کوالٹی کو مانتا ہے. کوالٹی بھی کیسی والدیت میں ایک نام ہو. نہیں میں نے تمہیں سمجھا ہی نہیں سکتا. ایک کوالٹی جو کروڑوں کوالٹیوں پہ بڑھ جائے. فرمان معصوم، فرمان مصطفیٰ ہے. سائن جی آپ کی جملہ کر رہا ہوں اور آپ کی نمازوں کو قبول کرے، ہمیں نمازی بنائے، باکردار بنائے، حسینی بنائے. فقط گفتگو میں نہیں، عمل سے بھی حسینی دکھے، گفتگو میں بھی حسینی دکھے. اب میرے بھائی میرے دوست اپنی طرف سے بات کی قال رسول العربی مکی المدنی ہاشمی القریشی. جو ہے نا سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ہر اس شخص سے محبت کرو جو علی سے محبت کرے. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا عزیز ارمن. یا علی سلامت رہو. میاں میں نے بہت بڑی بات کی. ابھی حدیث آدھی ہے، پوری نہیں. شیخ صاحب آپ سلامت رہیے. یہ جو ہاتھ اس بدعت میں اٹھتے ہیں، مولا کائنات میں کسی کمینے کے آگے نہ اٹھنا پڑے. جو مولا سے مانگے کسی دوسرے سے نہ مانگے. میرے دوست میرے بزرگ عالمانہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، تعلیمانہ گفتگو سبق سنا رہا ہوں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں ہر اس شخص سے محبت کرو جو علی سے محبت کرے، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب. آپ جیو سلامت رہو. کیا کہا؟ ہر اس شخص سے محبت کرو جو علی سے محبت کرے. ابھی بھی آدھی حدیث پوری حدیث جو سننا چاہتا ہے اب ذرا سر تو اٹھاؤ بھائی. ہر اس شخص سے محبت. توجہ شیخ صاحب بیٹھیے گا، پانی وادی کو چھوڑیے. میں تو اپنے مولا کی بات کر رہا ہوں. اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کون تازہ دم ہے، کون تھگا ہے، کون گھر سے بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہے، کس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے مجھے. پرواہ ہے تو فقط مولا کی ہے. میرے بھائی قال رسول اللہ ربی ہر اس شخص سے محبت کرو جو علی سے محبت کرے، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اور ہر اس شخص سے نفرت کرو جو علی سے بغض کرے، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو.
عام حدیث نہیں ہے، اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ آؤ پوچھ لو قرآن سے، ایک قرآن اللہ کی پاک طاہر اطہر کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو بے عیب کتاب ہے۔ یا حسین ابن علی، اس قرآن سے پوچھو، گھر میں تمہارے قرآن ہے، پڑھ لینا جا کے 27واں پارہ کھولو، سورہ نجم کھولو، یا علی یا علی، اس میں کھولو آیت نمبر 3، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ توجہ رکھیے گا زنمان، لاکھوں میں بھائیوں، میں نے تو کبھی کوانٹٹی کو تو نہیں دیکھا، ہائے ہائے ہائے، میں نے کوالٹی کو دیکھ کے کوالٹی والی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ قرآن کارپوریشن کی پرچی نہیں، آیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ روایت تو نہیں پڑھی میں نے، آیت پڑھی، آیت۔ اللہ سنی نہیں ہے میرے بھائیوں، جو ہے اللہ شیعہ نہیں ہے، جی بسم اللہ، اللہ شیعہ نہیں ہے، اللہ اہل حدیث نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ یا علی کہاں چلے گئے تم لوگ؟ اللہ اللہ ہے میرا دوست، وہ ڈرتا بھی کسی سے نہیں۔ صلوات پڑھی مومن کی آمد پہ۔ تو جو کچھ ظاہر ہونا پیے گے توڑ گئے، اگر بیٹھے تو جملہ سنا ہے، جس نے دل علی دی بلائے تھے، اتنا سامنے رکھ، اتنا پتھر علی علی نہ کرے تو مولا کو سجدہ کرنا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جن کے دل میں علی ہو وہ تو علی علی کریں گے، جس کو ناد علی میں ناد علی ملا ہی نہیں، علیم والا جیو سلامت رہو علی علی کرنے والوں۔ یہ کوانٹٹی کا محتاج ہوتا تو یہ تو 1400 سال پہلے ہی بند ہو جاتا ذکر، کیونکہ ہمارا ساتھ دینے والے تو کوئی بھی نہ تھے، بس ہم تھے یہاں، مولا تھے جو ہمارا ساتھ دیا۔ بندوں پہ ہم نہ کبھی بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہ کریں گے، شورا کو نہ کبھی مانتے ہیں، نہ مانیں گے، الیکشنوں پہ لعنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ علیم والا۔ اب میں نے تو کہہ لیا دوستو کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ علی کو ماننے والے کتنے ہیں اور سوچنے والے کتنے ہیں، میں نے تو ان سے بات کر لی ہے، قرآن کی روشنی میں بات کر لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے قرآن، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے قرآن تو نور ہے۔ یا علی، اللہ قرآن ہے نورن، اے قرآن تو جو چھوپا سوچ لو، بڑا ٹائم آج تمہارا بڑا ٹائم، میرے پاس بھی بڑا ٹائم ہے، کیونکہ آج میں نے کہیں پہ جا کے سوچنا ڈرامہ نہیں کروانا، مجلس پڑھ کے آ گیا، تمہاری خدمت میں آ گیا۔ قرآن پوچھو، اللہ کہتا ہے اے قرآن تو نور، تو سمجھتے رہو۔ اپنی آوازیں دیکھو تو میری بی دی آوازیں دیکھو، تھوڑی آوازیں جھکے نو لگی اچھے نواز دوسان۔ یا علی کتنا ٹور کی ویندے ہو تو جتنا میں ان سارا ساتھ چاہتے جملہ برداشت کریں۔ اگر جسنی ماں نے نادری پڑھ دے دودھ پلایا ہوتا ایک جملہ پچیسی، اور جسنو علی ملی ہی کوئی نہیں ہوتی، کو بھوکے سے کوئی نہ کیا کرے سے۔ سر چاہے میرا سجن، میرا ویر، میرا دوست، سر اٹھا اور جملہ توبہ کر رہا ہوں تجھے۔ قرآن نور ہے، میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ قرآن پڑھا جائے نور، قرآن سنا جائے نور۔ یا علی بہت بڑا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اب مجھے نہیں پتا کس کا ضرب چھلک جائے گا، کون بھیک مانگے گا، علی سے نہیں، علی کے مولا۔ اللہ اکبر، اللہ، آپ سلامت ہے، علی کا مولا۔ سوچنے پہ مجبور ہو گئے نا، علی کا مولا کون ہے؟ آؤ بتاتا ہوں، آج علی کے مولا کا تعارف کراتے ہوں، سمجھ اسے ہی آئے گی جو نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، انہیں کو نبی سمجھ آئے گا، جو یہاں پہ فتوے لگاتے ہیں انہیں کیا پتا نبی کیا ہے۔ علیم والا۔ اب جن کا یا سے تعلق ہی کوئی نہیں، یا اللہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ یا زندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا حرف ندا ہے، لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نقل کفر تباشر۔ میرے دوستوں کہتے ہیں یا فقط اللہ ہے،
اللہ حاضر و ناظر ہے. جو بہت تاریخی قرآن کی روشنی میں بات نہ کروں تو میری بات کو توڑ دینا, مجھے روک لینا, ممبر سے اتار دینا. اگر قرآن میں دکھا دوں تو پھر اپنے شجرے پہ سوچنا, پھر سوچنا آپ جیو سلامت رہو, مولا تمہاری والدین کو جوانی نصیب ہو. قرآن میں ہم یاد دکھائیں گے, تم نہ مانو, تمہارے ابوں نے نہیں مانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں چلے گیا؟ کیا ہو گیا میری نبی کی شان کو؟ نبی کی تو جوتی پہ بھی فرق نہیں پڑا. جو ہے عزیزان من, کوئی نبی کو نبی نہ مانے, نبی تو تب بھی نبی ہے. یہ مرزا غلام محمد اپنا آپ کو نبی کہتا ہے, وہ مر گیا بغیرت. یہ کمیونسٹ, سوری کیا کہتے ہیں ان کو, قادیانی جن کو بولتے ہیں مرزائی, ان کا نبی ہے غلام محمد, غلام احمد. چلو جی مہربانی تو ساتھ چھوڑا جی, ہاں محمد ہونا تو جھگڑا کی شہدا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غلام احمد, مرزا غلام احمد, یہ ربوا. میں گیا, ان کی جنت بھی دیکھی. اندازہ کریں, جنت بھی ادھر. جن کو انہوں نے جنت کہا, میں نے اسے جہنم کہا. ہائے 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 ہائے. ایک نبی والا گیا تھا وہاں, ایک علی والا گیا تھا. دوست تھے میرے عزیزان محترم, اس نے کہا کہ ہمارا نبی ہے مرزا غلام احمد. میں نے کہا بھائی قرآن میں تو اللہ نے کہا ان اللہ خاتم النبیین. یار کہاں چلے گئے تم لوگ؟ تو آخری نبی, میرا محمد آخری نبی. تمہارا ہی کہاں سے آ گیا؟ تو پتا چلا بندوں نے بنایا تھا. ارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بابا کوئی بندہ نبی بنائے, جب بندے مل کے نبی بنائے, ہم نبی نہیں مانتے, بندہ مل کے خلیفہ بنا لے. ہم الیکشن کو نہیں مانتے, قرآن کو مانتے, شورا کو نہیں مانتے, ووٹوں کو نہیں مانتے, ایمرجنسی میں کندھا پھڑنے والوں کو نہیں مانتے. تم کہاں ہو پتہ نہیں کہاں ہو, اس چیز کی تو پرواہ نہیں, مجھے پتہ ہے میں یہاں ہوں, تمہارے سامنے ہوں. اب ذرا سر تو اٹھاؤ. یا رسول اللہ مدد کہنا حرام ہے, لا حول ولا قوت. تجھے کسی نے کہا یا فقط اللہ کو کہو, لہذا محمد مر گئے, لا حول ولا قوت. اچھا میں کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے یا ابلیس ممانا کہا. یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر. یا ابلیس, اے شیطان, تجھے کس چیز نے منع کیا؟ ممانا کا, جس کو میں نے بنایا, بہنا یدے, اپنے ہاتھوں سے. قرآن ہے, قرآن سورہ بقرہ پڑھ لیجیے. کس نے کہا؟ اللہ نے. یا ابلیس, 14ویں صدی کے آؤٹ آف سینس ملا, افسوس ہے تجھ پہ, وائے ہو تجھ پہ, لعنت ہو تجھ پہ. ابلیس کو یا کہتا ہے, محمد کو یا نہیں کہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابلیس کے لیے یا. پاکستان والا شیطان سے ڈرتا ہے کہ کہیں شیطان ہمیں بہکا نہ دے. ہم کانپور سے ہیں, ہم کانپور میں ڈریں گے, بھائی شیطان بہکا نہ دے. تاج باغ والوں, تم یہاں پہ بیٹھ کے ڈرو گے شیطان بہکا نہ دے. یورپ والا یورپ میں بیٹھ کے, میں نے تو جملہ تو پڑھ دیا میرے دوستوں, ایک شیطان. ایران والے بھی پریشان, نجف والے بھی پریشان, یورپ والے بھی پریشان, ہم جیسے کانپور والے بھی پریشان, تم لاہور والے بھی پریشان. شیطان ایک ہے, پریشان پوری دنیا ہے. میں کہتا ہوں ایک شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہو, میرے محمد کو حاضر ناظر نہیں مانتے. ارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شیطان حاضر ناظر ہے, نبی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے نبی کو پہچانا ہی نہیں. کردار بتایا تھا نا کل میں نے, کوڑا ڈالنے والی کے گھر جاتے ہیں, یہ ہے کردار مصطفیٰ. آؤ پوچھتے ہیں قرآن سے, اے اللہ کی پاک کتاب, تو نور ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک مسئلہ بتایا تاکہ میں آپ سب کو آسانی سے سمجھا دوں. نبی ہم جیسے ہیں تو اتنا آسان کیوں بتایا, اتنا سوری چپ کر کے کیوں بتایا؟ نبی ہم جیسے ہیں. تو چوپی میرا بھی اچھا بس اللہ یاد کیا, نبی ہم جیسے ہیں.
سب سوچے میرے سنی شیعہ بھائیو، نبی ہم جیسے نہیں، نبی کو چھوڑتے ہیں، اس گھر کا ایک حبشی ہے، یار پتہ نہیں تم کہاں چلے گئے ہو، نبی کو چھوڑیے، اور اس گھر کا ایک حبشی، ذات کا حبشی، سلامت رہے سلامت رہے، گھر کا ہی ہو گیا سا، یہ تو غلاموں کو بھی گھر والا بنا لیتے ہیں، ہائے ہائے، اپنی طرف سے نہیں کہا، نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میری اہل بیت میں سے ہے، توجہ ہے نا سلمان منا اہل البیت، اس در پہ جھکو صحیح، یہ تو ہر جیسے کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں، یار کہاں ہو تم لوگ عزیزان محترم، اس در پہ فقط جھکو، یہ بیزر کو بوزر بنا دیتے ہیں، یہ مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں، یہ اس در پہ جھکنا شرط ہے، نیت کے ساتھ، جو جھکا وہ بلند ہوا، واحد دروازہ ہے سیدہ کا دروازہ، واحد دہلیز ہے میری سیدہ کی دہلیز، واحد دہلیز ہے دہلیز مصطفیٰ، جو جھکا ان کے گھر کا ایک نوکر تھا، جو ہے ذات کا حبشی، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے موٹے، نہایت ہی بد صورت، اگر ہم ہوتے تو ہم یہی کہتے، لیکن آؤ لوگوں نے کہا اذان نہ دے، کہا نہیں دیتا، سیدھا دروازہ دہلیز سیدہ پہ آیا، سجدہ کیا، وہ کہتے ہیں اذان نہ دے، یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر۔ اب ان کا قصور کیا تھا؟ اب بہت نفیس بات کرنا چاہتا ہوں، قصور پڑھا ہے بلال کا؟ میں نے پڑھا، یہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا زبان کی لقدت تھی، پنجابی میں لیکن توتلا کہندے نے، اے توتلے سن، انہوں نے پرابلم سی سین اور شین سین پڑھتے سن، اشہد نہ نہیں کہتے تھے، اشہد نہ کہتے تھے۔ میں نے بلال سے پوچھا، اے اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے صحابی، اشہد نہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یہ تین نقطے میری زبان پہ آتے نہیں، میں کیا کروں، یہ نقطے میری زبان پہ آتے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ اچھا قصور پتہ چل گیا، بلال کہتے ہیں حدیث سیدہ پہ جھکا بلال، کہا کہ وہ کہتے اذان نہ دے، آپ کو تو پتہ ہے محبت علی سے کرتا ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، یا حسین بن علی، کلمہ نبی کا، سہیل میاں کلمہ نبی کا، محبت علی سے کرتا ہوں، بس اب کیا کروں؟ بی بی نے کہا تو گھر جا کے سو جا کر، جب تک تو اذان نہیں دے گا سورج نہیں نکلے گا، علی مولا۔ اور ایسا ہوا جناب بلال نے جب تک اذان نہیں دی، اور سنی شیعہ بھائیوں، یہ گلی محلے میں آئے ہوئے میری ماں بہنوں، ماں تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، اور میرے انتظامیہ والے دوستوں، پولیس والوں، والا تمہیں افسریات آ کرے، جملہ کہنا چاہتا ہوں، بلال ذات کا ایک حبشی ہے، رنگ کا کالا ہے، اس کے جوتی کی آواز عرش میں سنائی دیتی تھی، علیہ والا، اللہ اکبر، اس کی نالائن کی آواز، قدم و کتاب، میں نے نبی کے تو بھی ذکر ہی نہیں کیا، جھوٹی کی بات، ایک حبشی ہے نبی کے در پہ جھکا، اور جھکا بھی کیسے؟ اپنے جیسا نہ کہا، اپنے جیسا نہیں کہا کہ نبی تو ہم جیسا، یہ نہیں کہا میرے بلال حبشی نے علیہ السلام نے، بس جھکا، اس دروازے نے اتنا بلند کیا، آج سے بلندی میں نے تو آج تک پڑھی نہیں، وہاں پہ اس کی جوتی کی دھمک جاتی تھی، میں کہتا ہوں اے بلال جب تک آپ اذان نہ دیں سورج نہ نکلے، سندھی شیعہ بھائیوں میں نے نبی کا تو ذکر نہیں کہا، ان کے در کے کمی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب ذرا سر تو اٹھاؤ میرے دوستو، جہاں پہ اگر میرے سامنے پتھر رکھو وہ بھی نبی نبی نہ کرے تو پھر بھیک مانگنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔ جناب بلال نے جب تک اذان نہیں دی سورج نہیں نکلا، میں کہتا ہوں سورج نکالنا اللہ کا کام ہے، اور جس کے در کا نوکر سورج پہ حکمرانی کرے اس سردار کو اپنے جیسا کہتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ جی ان کے در کا نوکر ہے بلال، سورج پہ اقتدار ہے، ہائے ہائے ہائے، سنی بھائیوں
सूरज पे इक्तदार, सूरज पे कब्जा। मैं कहता हूं जिनके दर का नौकर सूरज को रोक दे वो खुद क्या होंगे। हाय 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 हाय। जिनके दर के कम्मियों का ये काम है, इस दरवाजे के तो कम्मी है ना, नौकर है तो जो है ना जिधर मतलब कुरान, अल कुरान वाला नूर, एक कुरान तो नूर है। अल्लाह ने कहा पूछो अल्लाह से, मुझे क्यों पकड़ते हो? पकड़ भी लोगे तो तुम जैसे पकड़ नहीं सकेंगे। या अली, या अली, या अली, हम तो अली के मातमी हैं, अली के मलंग हैं, एक जंजीर दिखाएंगे भाग जाओगे तुम। हाय 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 हाय। नहीं 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 नहीं, ये भागना भी किसी की सुन्नत है। जिनके अब्बा भागे थे वो आज भी भाग। अली मौला, बाबा जिनके अब अजदाद गजवा उहद में मोहम्मद के छोड़ के भाग गए, पता नहीं तुम कहां चले जाते हो। अला कुल हाल, एक कुरान तू नूर है। अल्लाह ने कहा कुरान क्या है? सब बोलिएगा। अच्छा, लिखा जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, हिफ्ज किया जाए, घर में पढ़ा हो, खिलाफ में बंद हो, हमारी प्रेस से छपा हो। अब फिर सर उठाओ मेरे दोस्तों, मेरे सुन्नी शिया भाइयों, अगर कुरान लिखा जाए नूर, पढ़ा जाए नूर, हिफ्ज किया जाए, या अली, या अली, या अली, पढ़ा जाए नूर, सुना जाए नूर, हिफ्ज किया जाए नूर, हमारी प्रेस ताज कंपनी से छपा। हाय हाय हाय, तवज्जो 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 भाई, हमारी प्रेस में छप के नूर है, हमारे कागज में लग के, हाय 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 हाय, काले रंग की स्याही में, काले रंग की स्याही में। तो फिर सर उठाओ, अगर कुरान हिफ्ज किया जाए नूर, पढ़ा जाए नूर, सुना जाए नूर, घर में पढ़ा हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, घर में पढ़ा हो तब भी नूर, तो तू भी ना बन सूर, इंसान का बच्चा बन। जब कुरान स्याही में नूर रह सकता है, मोहम्मद बशरियत के लिबास में तुम जैसा कैसे हो गया? या अली, या अली। जब एक कुरान हर रंग में नूर, स्याही में नूर, कुरान है मेरा दोस्त, काली स्याही से लिखा जाए, हाय हाय हाय, तो फिर तू किस सूर की औलाद बनता है? क्यों कहता है नबी हम जैसा? ये जहाज लगे उससे दूर पड़ो। कुरान लिखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, घर में पढ़ा हो, हर रंग में नूर है कुरान। तो जिसमें उतरा, हाय 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 हाय, या अली, या अली, कुरान मेरे मौला के दिल में उतरा। शाह रसूलुल्लाह मदद पे फतवे लगाने वाले, तारीख इस्लाम के बदनस्ल मौरद और बनु उमैया के दस्तरखान के निचली हड्डियां जोड़ के पलने वाला अधूरा मौलवी, तेरी क्या औकात है कि तू मेरे मौला के नाम पे फतवे लगाए, महफिल मिलाद को गलत कहे, या रसूलुल्लाह मदद पे फतवे लगाए, जब कुरान हर हाल में नूर है। हाय 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 हाय, तो जिसपे उतरा, हाय हाय हाय, तो ना ना, मेरा मौला नूर नहीं है, ये गलतफहमी है बंदों की। नूर की क्या औकात है? यार मैं तो बहुत बड़ी बात कर गया, ये करोड़ों का मजमा समझते हुए कर गया। ये नसीब तो वही करेगा जिनका नूर वालों से राब्ता होगा, जिन्हें तो नूर दूध लेना वास्ते वो की पता नबी की है। अरे मौला तवज्जो है या कोई नहीं? उन्होंने क्या पता जी नबी के? नबी का बिलाल देखो सूरज को रोके खड़ा है, सूरज की हिम्मत है निकले, और जिनके नौकरों का ये काम है सरदार तो जैसे। हाय 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 हाय, सुबह के साथ दिन बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, सलाम करो। सर जी एक बड़ी आसान बात, ये कुरान सूरह अल-शरा, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रायतन, आप सलामत रहिए, खाशियतन मुतसद्दिन मिन खशियत अल्लाह। अल्लाह कहता है, अल्लाह कह रहा है दोस्त, एक शिया
ذاکر کی بات نہ سن، قرآن کی تو سن. قرآن تو پڑھ لے جا کے، گھر میں پڑھ لے جا کے. سنی شیعہ کا کوئی قرآن نہیں ہوتا، قرآن تو قرآن ہوتا ہے. قرآن تو قرآن ہے نا میرا دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ. گرامر سنی شیعہ نہیں ہوا کرتی. اگر آپ کے بچے نے ٹینس سیکھنے ہو انگلش کے، وہی ٹینس وہ سیکھے گا، وہی میرا بیٹا سیکھے گا. آپ وہ پوچھیں گے انگلش کے ٹینس سکھانے کے لیے کہ یہ شیعہ ہے؟ نہیں پوچھیں گے نا، وہی نہیں پوچھیں گے. ٹینس سکھائیں گے. 12 ٹینس ہوا کرتے تھے ہمارے دور میں، میرے خیال آج بھی وہی ہیں. اللہ کل حال سلامت رہیے، جیتے رہیے میرے بھائی، میرے دوست. ایک سنی کے بچے کو بھی 12 ٹینس سیکھنے انگلش کے، اور ایک شیعہ کے بچے کو بھی وہی سیکھنے. سب کو ہی سیکھنے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گرامر ہے. قرآن کی گرامر سنی شیعہ نہیں. اللہ کہتا ہے لو انزلنا، اگر میں نازل کرتا قرآن کو کسی پہاڑ پہ. آپ سلامت رہیے، جیتے رہیے. آپ پہاڑ، اب یہاں بہت پہاڑ سے بڑا جملہ پڑھنا ہے. پہاڑ کا ذکر اللہ نے کر دیا. میں اللہ سے کہتا، میں اگر قرآن کو نازل کرتا کسی پہاڑ پہ، تم اسے ریزہ ریزہ ہوتا دیکھتے، پھٹتا ہوا دیکھتے. کیا پھٹتا ہوا؟ ہیبت الہی سے، خوف خدا سے، قہر خدا سے. یا علی یا علی. اب بہت بڑا جملہ پڑھنا ہے میں نے میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے جوان، میرے سنی شیعہ، گھروں میں سوئے ہوئے سنی شیعہ بھائیوں. اب قرآن نے کہا اگر اللہ فرماتا ہے میں قرآن کو نازل کرتا کسی پہاڑ پہ، تم اسے ہیبت خدا سے ریزہ ریزہ ہوتا، پھٹتا پھٹتا ٹکڑوں میں تقسیم دیکھتے. اب یہ قرآن اترا کہاں؟ ہائے ہائے ہائے. قرآن پہاڑ پہ تو اترا نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ قلب کالے منظران، اے حبیب میں نے قرآن اتارا تیرے دل پہ. علم والا نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا. آج تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. آج تو علی کے مولا کا ذکر کر رہا ہوں. قرآن کہاں اترا؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم، اللہ کہتا میں نے اتارا. اللہ قلب تیرے دل پہ، اور جس کے دل کی دھڑکن بے ربط نہیں ہوئی. ہائے 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 ہائے. یا علی یا علی یا علی یا علی. جس نبی کے دل کی دھڑکن بے ربط نہیں ہوئی، قرآن آ گیا 30 پاروں والا قرآن سما گیا. پہاڑ پہ آتا پھٹ جاتا. جو پہاڑ کو پھاڑ دے، نبی کے دل کی دھڑکن کو بے ربط نہ کہے، اسے اپنے جیسا کہتے. تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نبی کو تو نے اپنے جیسا کہا، تجھے ذرا بھی شرم نہیں؟ آ تجھے دکھاؤں، ہماری دھرتی کا ایک کلندر ہے، 90 لاکھ بندوں کو کلمہ پڑھایا. عام ہستی نہیں ہے سائیں، سندھ کی دھرتی کا سلطان ہے. کیا کہتا ہے؟ پڑھ دو سائیں. سرکار کیا کہتا ہے کلندر شہنشاہ؟ حیدریم. جی ہو سلامت ہو. حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہست. ایک بہت آسان بات، لیکن آپ مشکل سے سنیں نا، آسانی سے سنیں. بڑی آسان بات ہے. حیدریم، حیدری ہوں. کلندرم، کلندر ہوں. مستم، مست ہوں. بندائے مرتضی علی. نہیں آج تو نہیں جانے دوں گا. آج میرے قبضے میں آ گئے آپ. آج تو الحمدللہ علی کے مولا کا ذکر. جب تک یہاں پہ میں علی حق نبی سچ کا نعرہ نہ لگواؤں تو میں گھروں میں جانے نہیں دوں گا. میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، قرآن کلندر بندہ مرتضی، پیشوائے تمام رندانم. حیدری ہوں، کلندری ہوں، مست ہوں. علی کا بندہ، علی کا بندہ، علی کا بندہ، بندہ ہے مرتضی. علی ہستم، پیشوائے تمام گل رندانم، تمام رندوں کا پیشوا ہوں. تمام رندوں کا پیشوا ہوں. سب کچھ ہوں فقط اس لیے کہ سجے کوئے شیر یزدانم. یہ سب عہدے ملے اس لیے ہیں کہ علی کی گلی کا کتا ہوں. علی حیدر. یہ سب کچھ ملا
بڑی سے بڑی پرشین کی کتاب، اگر سگ کا معنی کتا نہ ملے تو میں جھوٹا، اگر تو پڑھ کے بھی نہ مانے، ہائے 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 ہائے، تو جانے تیرا مولا جانے میرا مولا تو نور سے بھی افضل ہے۔ یار میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، سائیں علی کی گلی کا ساگ ہوں، علی کی گلی کا ساگ، علی کی سگے کوئے علاقہ گلی شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا در کا نہیں کہا، یا حسین ابن علی، نعمان بھیا در کا نہیں، کوئے علاقے گلی در نہیں۔ اے سلمان، اے کلندر، کیا تجھے پتا ہے کہ در پہ پہلے کون کون ہیں؟ علی مولا، علی مولا، اللہ اکبر۔ آپ درود پڑھ دیجئے ذرا بآوازِ بلند۔ اے کلندر، اپنے آپ کو تو نے گلی کا ساگ کیوں کہا؟ تھک تو نہیں گیا حضرات؟ ایڈے والے تھکے کوئی تو نہ بولے میرے بھی بات، تو بل چوپیں اور نہ بولا تے ول میں نیڑے آوے ستے بولے سب ٹھیک ہے۔ اچھے والے درود پڑھو سارے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میں کہتا ہوں سائیں آپ نے گلی کا ساتھ کیوں کہا، در کا کیوں نہیں کہا؟ کیا آپ نے وہ نعت پڑھ لی، سن لی تھی؟ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یسرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یسرب کے والی، سارے نبی، نا 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 میرے بھائی سب بولو، سارے نبی، سارے نبی، آدم در کا سوالی، نوح در کا سوالی، موسیٰ در کا سوالی، یاسف در کا سوالی، شیش در کا سوالی، ابراہیم در کا سوالی، اسماعیل در کا سوالی، سقفیل در کا سوالی، جناب یعقوب در کا سوالی، جناب ابراہیم در کا سوالی، اسماعیل در کا سوالی، موسیٰ در کا سوالی، نوح در کا سوالی، زرکو نیت در کا سوالی، خضر در کا سوالی، اور شیعوں پہ فتوے لگانے والے ہمیں کچھ نہ گئے، نبی سے پوچھ اس نے کیوں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ سارے نبی تیرے، نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، اللہ اکبر، سنی شیعہ بھائیو، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو دروازے سے جائے اسے شریک کہا جاتا ہے، جو چھتوں پہ چڑھ کے دیکھے، اللہ اکبر، جو دیواروں کو پھلانگ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے، اسی وقت 1 میں کال کر کے کہتے چور ہے، یا علی یا علی یا علی، ایسی ہے نا، دروازے پہ جھکو، آدم دروازے سے مانگ سکتا ہے۔ مولانا نے کہا میرے سنی بھائیوں، سرکار کی ایک نعت ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سوالی کا کام ہوتا ہے مانگنا، یا علی یا علی، آدم در کے سوالی، آدم در کا سوالی رہ کے آدم، نوح در کا سوالی رہ کے نوح، موسیٰ در کا سوالی رہ کے موسیٰ، نوح در کا سوالی رہ کے نوح، موسیٰ در سے مانگ لے موسیٰ، ابراہیم در پہ جھوک کے مانگ لے ابراہیم، اسماعیل در پہ رہ کے، اگر آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی دروازہ محمد سے مانگ لے، وہ رہ سکتے ہیں نبی بھی، معصوم بھی، اولی العزم بھی، اور 1.25 لاکھ انبیاء اگر در پہ جھک کے نبی رہ سکتے ہیں، ہم شیعہ در پہ جھک کے کافر کیسے ہو گئے؟ ہائے 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 ہائے، جدھر ہے بستہ رہے، ہم در پہ جھک کے کافر کیسے ہو گئے؟ ہم بھی دروازے پہ جھکے، یہ سنت انبیاء ہے دروازے پہ جھکنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اپنی طرف سے نہیں جھکے دروازے پہ۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمہ والی بابہا، میں حکمت کا شہر، علی میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، بس جو دروازے پہ جھک جائے
اس پہ ہمارا سلام ہے. جو دیوار پھلان کے اندر جائے اس پہ 1400 سال پہلے بھی لعنت، یا آج بھی لعنت، یا علی ابن ابی طالب حضرت ہم تو 1400 سال پہلے بھی قرآن کے فالوور تھے، آج بھی ہیں، رہیں گے جب تک قیامت نہ آ جائے. کہیں گے یہی یا رسول اللہ تیرے نام پہ لوگ فتوے لگاتے تھے، ہم تجھے ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے، ہم تو یہ کہتے تھے نبی بھی سچ ہے، علی بھی حق ہے. یا علی یا علی. لوگوں نے دراصل نبی پاک کو سمجھا نہیں. قرآن کے بارے میں آپ کو بتا دیا. اب نبی کی شریعت کا ایک مسئلہ بتاؤں. سرکار کی شریعت ہے کہ مین روڈ سڑ رہی ہے، ادھر کتا مر جائے. کیا مر جائے؟ کتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شریعت کا مسئلہ. سرکار فرماتے اسے ہاتھ سے پکڑو، دور پھینکاؤ تاکہ سب مسلمان بھائی جی سلامت رہے گا، سب مسلمان بھائی اس کی بدبو سے محفوظ رہ سکے. پکڑا کس کو؟ کتے کو. دور پھینکاؤ تاکہ سب مسلمان بھائی اس کی بدبو سے بچ جائیں، محفوظ رہیں. ہاتھ دھو لو تم پاک. شریعت کا مسئلہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. سنی شیعہ بھائیو، نبی کی شریعت ہے، مرزا غلام احمد کی نہیں، یا صوفی محمد کی نہیں ہے. یہ نبی پاک کی شریعت ہے، میرے آقا مولا کی شریعت ہے، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جو چیلنج کرے گا وہ لعنت کے سوا جا کے ہی نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے. کہاں ہو تم لوگ میرے دوستو؟ اب بھائیو جملہ سنیے گا. عزیزان من، پھینکو دور، ہاتھ دھو لو، کوئی غسل واجب نہیں. اسی وقت تم پاک بھی ہو، تم کھانا بھی تناول کرو، تم نماز بھی پڑھو، تم قرآن بھی پڑھو، تم ہاتھ علم پہ بھی رکھو، قرآن پہ بھی رکھو، تم پاک ہو. میں کہتا ہوں اس کتے کی جگہ، نبی کی شریعت کا مسئلہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ، اس کتے کی جگہ نبی کو اپنے جیسا کہنے والا مر جائے. ہائے 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 ہائے. آپ جیو شیخ صاحب جیو، جب تک تمہارا اپنا جی چاہے جیو. سرکار علامہ صاحب تشریف فرما ہے. اب جملہ سنیے گا، آپ کے لیے میں توبہ کر رہا ہوں میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ. نبی کی شریعت ہے، کوئی جوک نہیں، کوئی مذاق نہیں. کتے کو ہاتھ لگاؤ، تم پہ غسل واجب نہیں. جو نبی سرکار کو اپنے جیسا کہتا ہے، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ وہابی ہو، کوئی بھی ہو. یا علی یا علی یا علی. آسان بات کر رہا ہوں. خان جی کوئی بھی ہو جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، وہ کتے کی جگہ مرے. ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے ہاتھ لگاؤ، تم پہ غسل واجب. اللہ اکبر. شریعت کہتے ہیں نا غسل مس میت، مردے کو ہاتھ لگاؤ، چلو غسل کر کے آؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں عزیزان من؟ اچھا مجھے بتاؤ، کتے کو ہاتھ لگایا، تم پہ غسل واجب نہیں ہوا؟ جو نبی کی شان میں غراتا ہے، پھونکتا ہے، اپنے جیسا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، مدد کہنا حرام ہے، بدعت ہے، باطل ہے، اگر وہ مر جائے اسے ہاتھ لگاؤ، تم پہ غسل واجب. اب سر اٹھاؤ اور تحفہ لینا ہے جس نے جملہ. میں کہتا ہوں کتے کو ہاتھ لگایا، کوئی غسل واجب نہیں. مولوی کو ہاتھ لگایا، علیہ مولا، علیہ مولا. نبی کو اپنے جیسا کہنے والے کو ہاتھ لگایا. جملہ سنو، تم پہ غسل واجب ہو گیا. پھر جملہ سنو ایک ملنگ سے، جو مرنے کے بعد کتے کی برابری نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. زندگی میں وہ میرے آقا جیسا کیسے؟ سلامت رہو. جب مرنے کے بعد کتے کی برابر. سرکار لوگوں نے نبی پاک کو نعوذ باللہ کہا اپنے بھائی جتنی عزت کرو. لا حول ولا قوت. بڑے بھائی جتنی عزت ہے بس ختم، مر گئے، کوئی مدد نہیں کرتا. لا حول ولا قوت. تمہیں کیا پتا میرا مولا کیا کیا کرتا ہے. اللہ جو ایک سیکنڈ سے پہلے اللہ سے مل کے آ جائے. یا علی یا علی یا علی. معراج میں میرا آقا مولا گیا، لوگ کہتے ہیں جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی تھی. معراج تو تھی نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے عزیزان من؟ 27 رجب کو معراج منائی جاتی ہے. اب ایک جملہ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں.
ان کو نبی سے دشمنی کیا ہے؟ میں نے بڑی ریسرچ کی قبلہ، میں نے ریسرچ کرنا شروع کی. ہم سب دوست قبلہ بھائی جان جوان ریسرچ کی کہ دشمنی کیا نبی سے. مجھے ریسرچ میں کامیابی دی مولا ہے. ایک ریسرچ اپنی ذاتی ریسرچ 11 سال کی ریسرچ آپ کی جھولیوں میں ڈالتا ہوں. لینا چاہیں گے؟ سلامت رہو جیو جب تک تمہارا جی چاہے. ریسرچ یہ کی کہ نبی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ نبی کو امی نعوذ باللہ معاذ اللہ ان پڑھ کیوں کہتے ہیں؟ جبرائیل کو نبی کا استاد کیوں کہتے ہیں؟ اپنے بڑے بھائی جتنی عزت کا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پڑھا تاریخوں کو ٹولا، ایک ایک فرق کی ورق گردانی کی، مطالعہ کیا، ہر چیز دیکھی. پتہ یہ چلا یہ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے. میں نے جب تاریخ میں پڑھا لوگ 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی نبی لا حول ولا قوت، تم کیا 40 سال کے بعد؟ ہم کہتے ہیں نبی آتے ہی نبی ہے. کہا نہیں 40 سال کے بعد بنتا. خود جو قبلہ نے کلمہ 40 سال کے بعد پڑھا. میں نے کہا نبی کے والدین کے لیے تمہاری کیا فیلنگس ہیں؟ وہ کہا کافر تھے. بھائی کیسے کافر؟ کیونکہ ان کے ابے کافر تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے ابا و اجداد کافر تھے. اب غلطیاں مولوی کی اپنی تھی. اب یہ نبی کی شان میں کچھ نہ کر سکا، نبی کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. مثلا اگر یہ تمہاری چوک میں، علی چوک میں کلفی بیچنے والا آ جائے، میں کلفی کھاؤں. کلفی ہوتی تھی نا، ابھی ہوتی ہوگی. سلامت رہیے جی، آپ کو سب کو مولا کھانے کی توفیق بخشے. میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ نور میاں، ہاں ٹھنڈے جی چلو مولا تو چاہو پلاؤں توفیق دے جی، بس دے رہو. سلامت رہیے مولا، آپ سب کو سلامت رکھیے. اگر میں کلفی والے سے کلفی لوں اور کھانا شروع کر دوں اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ کھاؤں، چاٹوں ایسے کر کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، آپ میں سے کوئی بندہ گزرے یار یہ تو قبلہ ڈاکٹر صاحبہ کے یہاں خمسہ پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے قبلہ نہایت معذرت کے ساتھ یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے، وہاں آئے ایک نہیں 2 3 کلفیاں کھلاتا ہوں. اچھا وہاں پہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا؟ شرمندہ ہونا چاہیے. میں نے کہا میں تو مولانا ہوں. توجہ رکھیے گا جنان. میں شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ گیا. میں نے کہا کیوں جاؤں تیرے گھر؟ میرے استاد محترم بھی ایسے کلفی کھاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. میں نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا. میں نے اپنے استاد کو بھی اپنے جیسا کہا. اب مولوی میں 3200 خامیاں تھی، یہ اور تو کچھ نہیں کر سکا، نبی کو بھی کہتا ہم جیسا ہے. اللہ اکبر جیو. نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. کیا تو سب ٹیچر تھا؟ نبی کے لیے اتنا بڑا جملہ بکواس کیا تم نے. کیا نبی پڑھے لکھے نہیں تھے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے نبی کے علم کی بات. الرحمن، ہاں سلامت رہیے. یہی تو پڑھنے کا فائدہ ہے. ایک جملہ ذاکر پڑھتا ہے. قرآن میں اللہ کا نبی اللہ تعارف کا رہا. الرحمن علمہ قرآن. ہم نے تجھے قرآن کے علم دیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اس سے بھی چھوڑ دیں، یہ مشکل آیت ہے، آسان آیت پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا آدم کو اے آدم، بلکہ نہیں آدم کو بعد میں کہا، پہلے کہا انی، سورہ بقرہ، انی جاعلک فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 57 یا 67، آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن سورہ بقرہ. اللہ کہتا ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ. 67 آیت نمبر، میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا. فرشتوں نے کہا یا اللہ اب بہت بڑا جملہ پڑھنا ہے مجھے ان بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی کو غائب نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے، ان کے لیے. اللہ نے کہا انی، میں فی الارض، زمین میں خلیفہ بناؤں گا. فرشتوں نے کہا یا اللہ نہ بنا، خون ریزی ہوگی. یا علی یا علی یا علی. آپ سلامت رہیں، خون ریزی ہوگی.
جھگڑا فساد ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے فرشتوں، ابھی آدم تو بنا ہی نہیں، حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں ہو تم لوگ؟ ابھی حابیل اور قابیل بنے نہیں، جھگڑا ان کا ہوا نہیں، تمہیں پہلے پتا چل گیا؟ یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے کہ نہیں؟ تمہیں کیسے غیب کا علم ہو گیا؟ ابھی تو جھگڑا ہونا ہے، ابھی تو آدم نے بننا ہے. تم پہلے قرآن میں سورہ بقرہ پڑھ لیجئے گا جا کے، تم پہلے پڑھ رہے ہو کہ خون ریزی ہوگی. عجب نہیں فرشتے جواب دیں، سجاد علی اکبر ہم ملت اسلامیہ کو میسج کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے کمیوں کو غیب کا علم ہے، ہائے 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 ہائے، ان کے سرداروں کو کیا علم ہے غیب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوا میرے دوستو سجدہ. جب سجدہ ہوا کیا کہا اللہ نے؟ انہوں نے فرشتوں نے جب کہا نا کہ سجدہ خلیفہ نام کا جھگڑا ہوگا، خون ریزی ہوگی، اللہ نے کہا اچھا یہ جو چند اسما ہے، اسم ہے، انبنی بے اسما، یہ جو اسما، یہ نام، اسم کی جمع اسما، یہ اسما مجھے بتاؤ. فرشتے سجدے میں گر کے کہتے ہیں یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. قرآن ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے. قرآن کوئی کارپوریشن کی پرچی نہیں، روایتی آیت پڑھ رہا ہوں. جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ نے کہا یہ چند اسما مجھے بتاؤ. قرآن ہے نا بھائی، 3 تفسیریں، تینوں کی تینوں میرے سنی بھائیوں کی ریفرنس نہ دوں تو میں جھوٹا. تم نہ مانو، تم تو پہلے ہی چھوٹے ہو. یا علی یا علی. تو میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ نے کہا اچھا ہو گیا. قالا یا آدم انبئہم بے اسما. توجہ سورہ بقرہ. اے آدم یہ اسما مجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سوری قرآن ہے یہ. فرشتوں سے کیا کہا؟ انبئنی، یہ اسما مجھے بتاؤ. آدم سے کہا انبئہم، ہائے ہائے سلامت، بہت بڑا جملہ. قالا یا آدم انبئہم بے اسما، اے آدم یہ اسما ان کو بتاؤ. قرآن ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، آدم سے کہا انہیں بتاؤ. کنہیں؟ فرشتوں کو. اب میں پوچھ رہا تھا آدم نے وہ اسما بتائے، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اللہ اکبر. سجدہ ہوا کہ نہیں؟ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے، سجدہ کیوں ہوا، کس بات پہ ہوا. آسما آدم نے کن کو بتائے؟ سب بولو. کس کو؟ فرشتوں کو. اور فرشتوں نے اللہ کو بتانے تھے، نہ بتا سکے. فرشتوں کو اللہ نے کہا مجھے بتاؤ، آدم سے کہا انہیں بتاؤ. اب میں بڑی سنجیدگی سے ملت اسلامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان فرشتوں میں جبرائیل تھا کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے، تھا کہ نہیں؟ فرشتوں میں جبرائیل تھا نا. تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس نے آدم سے سبق پڑھا ہو وہ فخر آدم کو سبق کیسے پڑھا سکتا؟ جس نے امتی نبی جناب آدم سے سبق پڑھا ہو وہ میرے مولا کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی جہالت پردہ ڈالنے کے لیے کہا نبی ان پڑھ تھے. ابو طالب غریب تھے لہٰذا انہوں نے کسی اسکول میں نہیں بھیجا. سرکار ابو طالب وہ غریب تھے، انہوں نے کسی اسکول میں نہیں بھیجا حضرت رسول عربی کو علیہ الصلوۃ والسلام، لہٰذا وہ ان پڑھ تھے. اشتہار چھپے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا علامہ سجاد علی اکبر بھاولپور لکھا، لیکن آئی ایم لیوڈ ان خانپور. آپ نے دیکھا علامہ سجاد علی اکبر. آپ میں سے کوئی بندہ ڈاکٹر صاحب کیا جائے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھے جا کے یہ علامہ صاحب تو جاہل ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. میڈم یہ تو پوچھیں گے نا کیا تم جانتے ہو؟ آپ میں سے کوئی بندہ جائے ڈاکٹر صاحب کہ ہاں کہے جا کے کہ یہ جو علامہ ہے علامہ نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، امی ہے. بی بی پوچھیں گی نا کہ کیا تم جانتے ہو؟ وہ کہے گا میں جانتا مانتا تو نہیں ہوں، بس میں نے یہ تاج پورا کے سارے پرائمری سکولوں کو چیک کیا. توجہ نہایت بہت بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں میں، جو پہنچ کے میں واہ کہتا ہوں بھائی میں نے اس تاج میں سارے پرائمری سکولوں کو چیک کیا، میں نے اس لاہور کے کالجز کو چیک کیا،
میں لاہور کی ہر یونیورسٹیز میں گیا. الرحمن، یہ یاد رکھیے گا، الرحمن، ہاں یہ یاد رکھیں. سورہ رحمان کو پوری 4 آیتیں پہلی تعارف ہے میرے نبی کا. اب وہ کہے میں پوری لاہور کی یونیورسٹیز میں گیا، مدرسوں میں گیا، انسٹیٹیوٹس میں گیا، سجاد علی اکبر کا کسی رجسٹر پہ نام نہیں ہے. توجہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ سنیے شیعہ بھائیوں. میں نے پرائمری کا رجسٹر دیکھا، اس میں بھی سجاد علی اکبر کا نام نہیں. میں ایم اے، بی اے، ایف اے جو بھی ہوتی ہے ان کی کلاسز میں گیا، نام نے مدرسوں کو چیک کیا، سجاد علی اکبر کا نام نہیں ہے. بی بی کہیں گی تو جاہل نہیں، وہ علامہ جاہل نہیں، تو جاہل ہے. توجہ نہایت توجہ. وہ کہے گا میں جاہل کیسے؟ بی بی کہیں گی وہ خانپور کا ہے، لاہور کا نہیں. نہیں میرے دوستو، بی بی کہیں گی اے میرے بھائی، میرے بچے، میرے دوست، میرے ہمسائے، میرے یہ وہ، اب یہ سن لے وہ خانپور کا نہیں ہے، اس کی ڈگریاں دیکھنی ہے تو خانپور جا، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو خانپور جا، اس نے ایم اے اسلامیت کیا ہوا ہے، جا خانپور جا. جب وہ خانپور کا ہے تو لاہور کیا لینے آئے گا؟ ارے مولا، جب ہے ہی وہ خانپور کا، وہ لاہور میں پڑھنے کیوں آئے گا؟ وہ لاہور کے یونیورسٹیز میں، لاہور کے مدرسوں میں کیا دھکے کھانے آئے گا؟ جب ہے ہی خانپور کا، جا خانپور کی یونیورسٹیز دیکھ، جا خانپور کے مدرسوں کو دیکھ. اور نبی کو مکہ اور مدینہ کے سکولوں میں، مدرسوں میں ناپردہ دیکھ کے ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں، میرا نبی نہ مکے کا ہے، علی مولا، میرا نبی نہ مکے کا ہے نہ مدینے کا ہے. نبی کی ڈگری چیک کرنی ہے تو جا عرش پہ جا جہاں سے وہ آیا ہے. بھائی جی، تم نے نبی کو مکہ مدینہ میں نہیں دیکھا پڑھتا ہوا، اور وہ یہاں پڑھنے نہیں آیا تھا، پڑھانے آیا تھا. وہ یہاں پہ تعلیم سیکھنے آیا تھا کیا؟ سلامت رہیے. میرے نبی کا تعارف ہوا نہیں لوگوں سے. 40 سال کیا پیش کیا؟ کردار پیش کیا میرے مولا نے. میرے نبی کی جوتی کا صدقہ نور میں ہے. آپ نے نور کی بات کی اور نور بتاتا ہوں حدیث سے مبارکہ کی روشنی. سرکار فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ، سب سے اول مجھے خلق کیا گیا، سب سے پہلے مجھے خلق کیا گیا. سرکار کی حدیث ہے، توجہ رکھیے گا سنی شیعہ بھائیوں. سب سے پہلے کون؟ اس بات کو چھوڑ دیجئے، کنفن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ اکبر. آپ جی آپ سلامت رہیے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی کہہ رہی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں. خلقتا محمد، اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی میں نے نور کی ہی بات کی، اب آپ کی بات شاید جی دیکھنا پھر میری طرف. اولو ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے یا علی مجھے خلق کیا. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں. خلقتا محمد، اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا تو نور بنا میرے محمد کی جوتی کے صدقے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. سب سے پہلے وجود سرکار، سب سے پہلے میرے مولا کا وجود خلق ہوا. نور میرے مولا کے وجود سے نکلا. نور کی کیا اوقات ہے؟ معراج ہوئی کہ نہیں؟ آخری جملہ سمیٹ لی پوری کی پوری. ولایت رسالت، شان رسالت ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. ہم علی کرتے ہیں کہ نہیں؟ جڑے کرندے ہوتے بولے سے جو نہ کرندے چپ لو. علی کرندے ہو گھارے چھوو تے تسا جیندے رہو. گھارے چھوو تے باہر ہوو، چوکائیں چھوو، سپیکراں دے ہوو، نماز چھوو، گھروں باہر ہو